السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے چھوٹی سورہ کے بارے میں جو کہ سب سے پاورفل ہے اور جو کہ توحید اعلان ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے۔ وہ ہے سورہ اخلاص، جو کہ صرف 4 آیت ہے لیکن فضیلت اور روحانی اثرات کا ایک بے پناہ خزانہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سورہ اخلاص کے 7 عظیم وظائف، جنہیں اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو مشکلات آسان ہو جائیں گی، روحانی میں مدد ملے گی اور اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ روزگار میں، رزق میں تنگی ہے، تنگ دستی محسوس کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی بے پناہ رحمت برستی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، پھر اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں۔ دوسرا ہے ہر قسم کی حاجت کے لیے۔ کیا آپ کسی پریشانی یا امتحان یا حاجت میں پھنسے ہوئے ہیں تو 3 یا 7 دن تک 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ کسی بھی وقت پڑھیے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو کام رک گیا ہے وہ اللہ آسان کر دے گا اور جائز حاجت قبول ہوگی۔ بس جائز حاجت کے لیے یہ کریں، ناجائز حاجت کے لیے نہ کریں ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو نماز کی پابندی ضرور کریں، اگر نماز کی پابندی آپ نہیں کریں گے تو۔ تیسرا ہے جنت میں گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ روزانہ صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ہمارے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ آسان عمل لیکن فضیلت اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، اتنا فائدہ ہے اس سورہ کا۔ چوتھا ہے گھر میں امن اور حفاظت کے لیے۔ اگر آپ کے گھر میں بے چینی ہے، جادو یا نظر کا شبہ ہے تو ہر رات سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں 3 مرتبہ پڑھیے اور سو جائیے۔ سونے سے پہلے ہاتھ پیر پہ دم کر کے پورے جسم پر پھونک مار دیجیے۔ گھر میں سکون اور حفاظت اور برکت کا نور اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اور 5واں ہے محبت اور دل میں نرمی۔ محبت اور دل میں نرمی کیسے لائیں؟ غور سے سنیے گا۔ اگر رشتوں میں دوری ہے یا کسی حلال رشتے میں محبت پیدا کرنی ہے آپ کو تو 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ جس رشتے میں بھی آپ کو دوری نظر آتی ہے یا آپ کے قریبی رشتے میں محبت پیدا کرنا ہے تو ان کا نام سوچ کر پڑھیے اور دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں بہت بڑا اثر ہے۔ اسے پڑھنا کیسے ہے؟ فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد یعنی تنہائی میں۔ یہ عمل صرف حلال نیت کے لیے ہے، یاد رکھیے، رشتے کے لیے، حرام چیز کے لیے نہیں ہے۔ چھٹا ہے مشکلات کا خاتمہ۔ جب زندگی میں ہر راستہ بند ہو جائے تو 3 دن تک 313 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھیے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھیے۔ اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہو، یا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو مختصر درود شریف جو بھی آتا ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں جادو نہیں ہوگا، کوئی بندش ہو یا تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی، قرض گھر سے رخصت ہو جائے گا، اور جو بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹ ہو رہی ہے سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قبر کے عذاب۔ 7واں ہے قبر کے عذاب سے حفاظت۔ قبر کے عذاب کی حفاظت کے لیے ہر روز 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ عمل انسان کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے اور اللہ کی رحمت داخل کرتا ہے۔ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، ہمیں بس عادت ہونی چاہیے کہ ہر عمل، ہر قرآن کی آیات بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی قرآن کو نازل نہیں کیا ہے، قرآن میں ہمارے انسانی زندگی کا ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن ہم قرآن پاک کو کھولنا ہی نہیں چاہتے۔
اور اسے دیکھنا سمجھنا بھی نہیں چاہتے، بس گھروں میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میدان حشر میں قیامت کے روز وہ قرآن پاک بھی جواب دے گی، اور جس کے گھر میں قرآن بند ہوتا ہے اس کے گھر میں نحوست آتی ہے۔ تو قرآن گھر میں بند نہ رکھیں، اسے پڑھا کریں۔ جو توحید پر مقام حاصل کرے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ یہ سب عملیات اور وظائف نہ صرف آپ کی دنیا کو روشن کرتے ہیں بلکہ آخرت کو بھی سنوارتے ہیں۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو اس کو سمجھ گیا اس نے توحید کو سمجھ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں روحانی روشنی آئے تو ان اعمال کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ معلومات اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی اہم معلومات کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔